الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستو، آج انشاءاللہ محفوظات کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے دارالمکاتب میں ہمارے دوستوں نے، عزیزوں نے بہت سی مجالس میں مختلف عناوین پر گفتگو فرمائی. مولانا انور صاحب اور حافظ الطاف صاحب نے مختلف عناوین پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی. قرآن کیسے پڑھایا جائے اور قرآن پاک میں کن امور پر نظر رکھنی چاہیے. عام طور پر ہماری اس سلسلے میں کیا کوتاہیاں ہیں اور صحیح طریقہ قرآن پاک پڑھانے کا آپ کے سامنے الحمدللہ چند مجلسوں میں آیا ہے. اب یہ محفوظات کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کا نام ہی ہے مدرسے میں محفوظات کا نظام. عام طور پر محفوظات کے سلسلے میں ہم نے مکتبوں میں بہت سی کوتاہیاں دیکھی اور امتحانات کے موقع پر بھی ممتحن حضرات محفوظات کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. صبح امتحان شروع ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا مدرسے کا وقت ہوتا ہے اور قرآن کے امتحان میں 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے. اور پھر کتاب کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس میں 1.25 گھنٹہ نکل جاتا ہے. آخری 10-15 منٹ بچی بھی ہوتی ہے، اس میں محفوظات کا امتحان ہوتا ہے پوری جماعت کا. کسی سے ایک سورت سن لی، کسی سے ایک کلمہ سن لیا، کسی کو ایک دعا پوچھ لی اور ایک سرسری امتحان ہوتا ہے. اس لیے مدرسوں میں اساتذہ نے محفوظات کا کوئی مستحکم مضبوط نظام بھی بنایا ہوا نہیں ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں گفتگو کروں. سب سے پہلے تو محفوظات میں جو عناوین ہے وہ تقریباً 8 ہے.
جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. سب سے پہلے تو حفظ سور، دوسرے نمبر پر کلمات اسلام، تیسرے نمبر پر وظائف نماز، چوتھے نمبر پر مسنون ادعیہ جو روزمرہ کام آنے والی، پھر سنن اور آداب، نماز کی عملی مشق، اسماء حسنہ اور حفظ حدیث. عام طور پر یہ 8 عناوین ہیں محفوظات کے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اول 4 جو سرخ دائروں میں ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے، اور جب تک یہ چاروں میں پختگی نہ ہو آخری 2 یعنی سنن اور آداب، آخری 2 یعنی سنن اور آداب ہیں اور حفظ حدیث ہیں، ساتھ ساتھ اسماء حسنہ کو لے لو. ان تینوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، خاص کر کے جب یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہوں تو یہ آخری 2 اسماء حسنہ اور حفظ حدیث کا سلسلہ اگر آپ شروع کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ حفظ سور میں کمی ہے، وظائف نماز میں کمی ہے، مسنون ادعیہ میں کمی ہے، اس کے باوجود حدیثیں یاد کروانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ جو محفوظات ہیں اس کا مقصد محض نماز کی صحت ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں انسان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے اس کا ایک اہتمام ہے. اگر حدیث یاد نہ ہو تو بھی سنتوں کے مطابق سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. لہذا میں ان دونوں کو، آخری 2 کو مستحب کا درجہ دیتا ہوں. پہلے ضروری کام ہو جاوے تو پھر یہ مستحبات کو آپ یاد کروا سکتے ہیں. اسماء حسنہ ہے، حفظ حدیث ہیں، فضیلت کی چیز ہیں. 40 حدیثیں یاد ہو تو فضیلت ہیں، اسماء حسنہ کی فضیلت ہیں. اس لیے پہلے کوشش کی جاوے کہ حفظ سور، کلمات اسلام، وظائف نماز اور مسنون ادعیہ میں کمی نہ ہو. یہ زیادہ ضروری کام ہے. ہمارے یہاں دارالمکاتب میں حفظ سور میں چند امور ہم ملحوظ رکھتے ہیں، اور ان امور کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچوں پر محنت کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حفظ میں پختگی ہو، دوسرے نمبر پر صحیح تلفظ ہو، تیسرے نمبر پر حروف کی صحیح ادائیگی، رفتار میں کمی، صحیح مقام پر وقف، قواعد کی رعایت، عربی لہجہ. یہ 7 امور ہیں جس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے بچوں پر محنت کرتے ہیں.
بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ تلفظ صحیح نہیں ہوتے. مثلا سورہ تکاثر میں علم الیقین کی جگہ بچے پڑھتے ہیں علم الیقین، میم پڑھتے ہیں نون کی جگہ. کلا لو تعلمون علم الیقین، اس کی جگہ پڑھتے ہیں علم الیقین، میم پڑھتے ہیں. ایسی بہت سی غلطیاں ہم نے دیکھی. جب غور سے سنتے ہیں تو ان کے تلفظ میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح رفتار میں کمی، یہ جو امر ہے اس میں تو بہت کوتاہی ہوتی ہے. حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں ہوتا اور بچے ایک دم جلدی جلدی رفتار سے حروف کی غلط ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اساتذہ ادھر توجہ نہیں کرتے. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ صورتیں بچوں کو ہم کیوں یاد کرواتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ جواب یہی ہوگا کہ نماز میں یہ صورتیں بچے پڑھیں اور ان کی نماز درست ہو، اس لیے یہ صورتیں یاد کروائی جاتی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا جس طرح یہ بچہ ہم کو سنا رہا ہے اس طرح نماز میں پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے؟ اور یہ پڑھنا جو ہم کو سنا رہا ہے اس طرح پڑھنا درست ہے؟ تو جواب یہی ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. تو نماز کی درستگی کے لیے صورتوں کو صحیح طور پر یاد کروانا، صحیح ادائیگی کے ساتھ یاد کروانا ضروری ہے. ہم اس طرح سنیں جیسے کہ امام نماز کے اندر پڑھتا ہے. اگر ہم ان بچوں کو امام بنا دیں تو ان کی امامت درست ہو، اتنی ادائیگی، اتنی صحت کے ساتھ ہمیں ان صورتوں کو محفوظ کروانا ہے. اصل میں محفوظات کے سلسلے، حفظ سور کے سلسلے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یاد کروانے کا جو طریقہ ہمارے مکتبوں میں اور مدرسوں میں جاری ہے وہ صحیح نہیں ہے. مثلا ہم نے دیکھا کہ حفظ سور کا نظام اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک بچہ پڑھے اور بقیہ بچے، ایک بچہ پڑھائیں اور بقیہ بچے پڑھیں، یا ایک استاد پڑھیں اور بقیہ بچے اس کو دہرائیں. مثلا استاد پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو سارے بچے پڑھے الحمدللہ رب العالمین. پھر استاد پڑھائے الحمدللہ رب العالمین تو سارے بچے پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس طرح باری باری ایک بچہ پڑھاتا جائے اور باقی بچے پڑھتے جائے تو یاد کرانے کا جو ایک نظم اس طرح بنا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بچے جیسے سنتے ہیں ویسے کلمات دہراتے ہیں. انہوں نے جیسا ہم سے سنا ویسا دہرایا، تو وہ غلط سنتے ہیں تو اسی طرح غلط یاد ہو جاتا ہے، وہی غلط دہراتے رہتے ہیں. علم الیقین انہوں نے سنا میم تو وہ یقین پڑھتے رہے اور برسوں پڑھتے رہے، وہی دہراتے رہے، وہی انہیں یاد ہو گیا. تو عام طور پر جو تلفظ میں غلطیاں ہوتی ہے وہ اس غلط نظام کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جیسا بچے نے سنا ویسا اس نے دہرایا، تو اسی طرح وہ غلط یاد ہو گیا، غلط محفوظ ہو گیا. اس لیے ہمارے دارالمکاتب کا ایک خاص نظام ہے اور نورانی مکاتب کا ایک خاص نظام ہے کہ
جو صورت یاد کروانی ہو پہلے بچہ اندر سے صحیح تلفظ کے ساتھ اور تمام امور کی رعایت کے ساتھ وہ اندر سے پڑھ کر ناظرہ سنائیں، پھر ہم ان کو یاد کرنے کا، زبانی حفظاً یاد کرنے کا مکلف بناتے ہیں۔ اس لیے جو بچے ابھی حروف شناسی میں ہیں یا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے حفظ سور نصاب میں رکھ دینا بالکل میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ابھی ایک بچے کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا بلکہ حروف کی شناخت میں ہے، اور ہم ان کو سورہ فاتحہ زبانی اس طرح یاد کروائیں رٹا کر، یا سورہ ناس سورہ فلق رٹا کر یاد کروائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابھی جب یہ بچہ پارے میں آئے گا یا قاعدہ ثانی میں آئے گا اور خود ان صورتوں کو حل کر لے گا اور اندر سے پڑھ کر ہم کو ناظرہ سنا دے گا، پھر ہم یاد کرنے کا مکلف بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ویسے بھی پہلے سال میں حروف کی شناخت میں 2 صورتیں ہم نے رکھی، پھر قاعدہ اول میں 2 صورتیں رکھی، 3 صورتیں رکھی، 5 صورتیں ہوئی، قاعدہ ثانی میں اگر ہم نے 2 صورتیں رکھی تو 7 صورتیں ہوئی، اور پارے میں ہم نے 3 صورتیں رکھی تو 10 صورتیں ہوئی۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اگر قاعدہ ثانی پڑھیں اور صورتیں خود اندر سے حل کرنے لگیں اور پارے مکمل ہو جاویں تو 10 صورتیں خود بخود یہ بچہ اپنے اعتبار سے حفظ کر لے گا۔ تو حروف شناسی والے سال میں اور قاعدہ اول والے سال میں ان کو زبانی کروانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، جبکہ بچے کو اندر سے پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے پہلے ہم ان کو کلمات یا آیات رٹا رٹا کر یاد کروائیں اور اس طرح آواز کی نقل و حرکت کریں تو یہ مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ اس میں بہت سی اغلاط ہو جاتی ہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بچوں کو خواہ مخواہ کی پریشانی ہے۔ وقت آنے پر اتنا نصاب جو ہم نے 2 صورتیں کر کے پارے تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ وہ 1-2 سال میں ہی وہ نصاب مکمل ہو جانے والا ہے۔ اس لیے ہمارے نورانی مکاتب کا ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ بھائی پہلے سال میں جبکہ بچے کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے تو حفظ سور ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح جب 5 سال کا بچہ ہو اور بچوں کا تحفہ حصہ اول یعنی قاعدہ اول پڑھیں تو بھی اس کے لیے حفظ سور کا نظام نہیں ہے۔ دوسری چیزیں ہیں، کلمات ہیں، دعائیں ہیں، لیکن ہم حفظ سور میں جلدی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب یہ بچہ قاعدہ ثانی میں آوے اور قاعدہ مکمل ہو جاوے تو جب صورتیں خود اندر سے پڑھنے لگیں تو 1-2 صورتیں ہم یاد کروانا چاہے تو یاد کروا سکتے ہیں، ورنہ حفظ سور کا نظام ہم پارے سے شروع کرتے ہیں۔ تو ان چند چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ رفتار اس پر تھوڑا سا دھیان دیں کہ بچے بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، چونکہ حفظ میں پختگی نہیں ہوتی، اس لیے بچہ چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ صورت اپنی مکمل کر لے، تو رفتار میں کمی اور صحیح مقام پر وقف، قواعد کی رعایت اور عربی لہجے کے ساتھ صورتوں کو سنا جاوے اور اسی طرح محفوظ کیا جاوے، اس کی طرف تھوڑی سی آپ توجہ کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بھائی اس طرح یاد کروائیں کہ یہ بالغ ہونے کے بعد اگر امام بننا چاہے تو امامت کر سکے، اتنی صحت، اتنی ادائیگی، اتنے جو ہیں قواعد کی رعایت اور لہجے کے ساتھ ان کو یاد کروایا جائے۔ تو حفظ سور کا ہمارے یہاں ایک خاص نظام ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم جو صورت محفوظ کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم ان کو اندر سے ناظرہ ہم سنتے ہیں اور ان میں تمام امور کی رعایت کے ساتھ ہم سنتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے تک آپ اس کو اس طرح روزانہ اپنے اعتبار سے 5-10 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہو۔ اگر تمہیں یاد ہو جاوے، محفوظ ہو جاوے تو ہمیں کہنا، انشاءاللہ ہم آپ کا سنیں گے۔ اب 1 ہفتے کے بعد ہم سننا شروع کرتے ہیں اور اسی تمام امور کی رعایت کے ساتھ ہم ہر بچے کا سنتے ہیں۔
اس سے انشاءاللہ حفظ سور میں پختگی ہوگی۔ ایک بچہ جب حفظ میں پختگی ہے، اس میں اعتماد ہے، جرأت ہے، تو پھر انشاءاللہ پوری جرأت کے ساتھ وہ ہمیں سورت بہترین لہجے میں انشاءاللہ سنائے گا۔ میں پروگرام کے آخر میں چند بچوں کو انشاءاللہ بلاؤں گا بھی، اور حفظ سور میں جو ہمارا نظام ہے، کیسے بچہ پڑھتا ہے، کیسے سناتا ہے، اور اسی طریقے سے مسنون دعائیں، کلمات اسلام اور وظائف نماز کے متعلق ان سے سوال کروں گا، آپ کے سامنے ان بچوں کو پیش کروں گا، انشاءاللہ ان کا مظاہرہ ہوگا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بچوں کو محفوظات میں پختہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نمبر ہے محفوظات کے اندر کلمات اسلام اور وظائف نماز۔ تو کلمات اسلام، وظائف نماز اور مسنون ادعیہ، ان میں بھی ہم ان امور پر محنت کرتے ہیں، مثلا حفظ میں پختگی، صحیح تلفظ، صحیح حروف کی صحیح ادائیگی، رفتار میں کمی، صحیح مقام پر وقفہ، عمل کی ترغیب۔ عمل کی ترغیب کس طرح دی جاتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور نماز میں وظائف نماز کا وقت اور نماز کی عملی مشق، یہ چند چیزیں ہیں۔ مثلا کلمات اسلام ہیں اور وظائف نماز ہیں، اس کے یاد کروانے کا طریقہ بھی ہم نے عام طور پر دوسری جگہوں میں دیکھا ہے کہ بھائی اس طرح یاد کرواتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھے اور بقیہ بچے، ایک بچہ پڑھائیں اور بقیہ بچے پڑھیں۔ جیسے ہم نے دیکھا صبح میں بچے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں، سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور چند بچے پڑھاتے ہیں اور بقیہ بچے پڑھتے ہیں، ان کلمات کو دہراتے ہیں۔ اس طرح روزانہ 5 کلمات ہوتے ہیں، اور کسی دن تشہد، کسی دن 5 کلموں کے ساتھ درود پاک، کسی دن 5 کلموں کے ساتھ نماز کے درود کے بعد کی دعا، کبھی دعائے قنوت۔ تو اس طرح 5 کلمے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وظائف نماز ہوتے ہیں، کبھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہوتا ہے۔ وہ اجتماعی طور پر چند بچے پڑھاتے ہیں اور بقیہ بچے روزانہ صبح میں پڑھتے ہیں۔ عام طور پر دیہاتوں میں ہمارے یہاں یہ معمول ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو قاعدہ پڑھتے ہیں، وہ تو کلمات کو صحیح طور پر دہرا بھی نہیں سکتے ہیں، اور خواہ مخواہ ان کے 15-20 منٹ اس طرح بچوں کے ساتھ کھڑے رہنے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ جیسا سنا ویسا دہرایا، تو صحیح تلفظ نہیں ہوتے، اور تلفظ میں بہت سے اغلاط ہوتی ہے، ادائیگی تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے انہوں نے جو سنا ہے وہی انہوں نے دہرایا ہے۔ کون سا حرف ہے، چھوٹی ہا ہے، بڑی ہا ہے، صاد ہے یا سین ہے یا تا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ ان کے سامنے کوئی کلمہ نہیں ہوتا، ایک سنی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حروف کی ادائیگی میں بھی بہت سی جو ہیں غلطیاں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رفتار کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا التحیات سناتے ہیں تو اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے تحیات للہ والصلوات، ایک تو وقف تھوڑی مقام پر ہوتا ہے، اور بعض بچے ایسے التحیات للہ والصلوات والطیبات اس طرح پڑھ سناتے ہیں، تو رفتار زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا خیال صحیح مقام پر وقف نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اجتماعی طور پر یہ صبح میں عمل ہوتا ہے، تو بعض بچے پڑھا رہے ہیں، بعض بچے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھانے والے ایک ایک ٹکڑا پڑھاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. تو اس طرح بچے پڑھتے ہیں اور پھر ایسا ہی یاد ہوا ہے. اس لیے جب وہ بچے کو تنہا ایک کو کھڑا کر کے پڑھایا جاوے تو وہ بھی اسی طرح ٹکڑے کر کے ہم کو پڑھائے گا اور بتائے گا. لہذا یہ جو ہیں بہت ساری غلطیاں ہمارے مکتبوں میں واقع ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور اکثر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی نصاب کی کوئی کتاب ہونی چاہیے، محفوظات کے نصاب کی کوئی کتاب ہونی چاہیے، اور جو ہم یاد کروانا چاہیں، مثلا تشہد یاد کروانا چاہیں تو پہلے بچے اندر سے تشہد ہم کو پڑھ کر سنائیں، صحیح سنائیں، پھر ہمیں ان سے کہیں کہ اس طرح تم یاد کرو. تو تشہد کے کلمات، ان کے حروف ان کے سامنے ہوں گے، ہم ان سے سنیں گے، پھر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے گا، صحیح ادائیگی اس کی ہوگی، اور پھر کس طرح یاد کرنا ہے، کتنی رفتار سے آپ کو یاد کرنا اور سنانا ہے، تو رفتار پر بھی کنٹرول ہوگا، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اور کہاں وقف کرنا ہے نشان لگوا دے تو صحیح مقام پر وقف بھی ہوگا. پھر بچے جب ہم کو سنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو وظائف نماز ہیں اس میں بہت پختگی اور عمدگی ہوگی. یہی حال کلمات اسلام کا ہے، یہی حال مسنون دعا کا ہے کہ جو دعائیں یاد کروانا چاہیں پہلے اندر سے سنیں، پھر بچے کو حفظاً یاد کرنے کا مکلف بنائیں. اسی طریقے سے کلمات اسلام پہلے اندر سے بچہ ہم کو سنائیں، پھر ہم ان کو یاد کرنے کا مکلف بنائیں، تاکہ اندر سے ہمیں سن لینے کے بعد جتنی بھی کوئی غلطی ہو سکتی تھی ان کی درستگی ہو جائے تو اب حفظاً یاد کرنے میں بچے کے لیے آسانی ہو. تو یہ ایک کام ہمیں کرنا ہے. عمل کی ترغیب، نماز میں وظائف نماز کا وقت، انشاءاللہ اس سلسلے میں دوسری مجلس میں گفتگو کروں گا. نماز کی عملی مشق کے سلسلے میں انشاءاللہ میں دوسری مجلس میں اس پر گفتگو ضرور کروں گا. ابھی میں آپ کے سامنے صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظات کا ایک صحیح نظام بنائیں، اور وہ جو سننے سنانے کا، آواز کی نقل و حرکت کا جو نظام مدرسوں میں بنا ہے اس کو ختم کریں، اس کے رواج کو ختم کریں. آواز کی نقل و حرکت والا جو نظم ہے کہ ایک بچہ آواز نکالے گا، دوسرے اس آواز کی نقل کریں گے، اس سے بہت سی غلطیاں ہمارے مکتبوں میں واقع ہو رہی ہیں. لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو حروف کی غلط ادائیگی ہیں یا صحیح مقام پر وقف نہیں ہو رہا ہے، تلفظ کی جو ہیں غلطیاں ہیں، اس کی وجہ یہی آواز کی نقل و حرکت ہے. لہذا اس رواج کو ختم کریں، پہلے اندر سے سن کر نصابی کتاب سے پھر ان کو حفظاً یاد کرنے کا مکلف بنائیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.